شجر حزام از قلم ہمالہ علی۔ انتصاب: میں یہ ناول اپنی مرحوم امی حمیدہ بیگم کے نام کرتی ہوں، جو ہمیشہ چاہتی تھی کہ ہمالہ بہت آگے تک پڑھے، اس لیے میری پہلی کتاب ان کے نام، جنہوں نے میرا بچپن خوبصورت بنایا۔ یہ ناول لکھتے وقت میری اتنی سی خواہش تھی کہ اس کا مرکزی کردار ایسا ہو جو خامیوں اور خوبیوں کا مرکب ہو، جو عام ہو۔ پھر کہانی آگے بڑھی تو یہ چاہ محسوس ہوئی کہ یہ بھی لکھوں کہ لڑکیوں کی معصومیت اور بھولاپن جہاں دل کو لبھاتا ہے، وہیں ایسی معصوم کلیاں بہت بے دردی سے کچلی بھی جاتی ہیں۔ لہٰذا کہانی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دراصل یہ کہانی بہت سے کرداروں کے ماضی اور حال پر مبنی ہے۔ بہت سے سبق اس میں سمجھنے والوں کے لیے الفاظ کے پردے میں پوشیدہ ہیں۔ باب اول: آدم کی دنیا۔ صبح کے 9 بجے کا وقت تھا۔ دسمبر ختم ہونے والا تھا اور بارش زوروں سے برس رہی تھی، مگر سلطان ہوٹل میں خاموشی کا راج تھا اور وقت کی رفتار بھی دھیمی تھی۔ ہوٹل کے بیرونی حصے کے چاروں اطراف میں پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ گارڈن میں عمدہ قسم کی گھاس اگائی گئی تھی۔ یہ ہوٹل رقبے کے لحاظ سے اسلام آباد کے 3 بڑے ہوٹلوں میں شمار ہوتا تھا، جو ایک کریم رنگ کی 4 منزلہ عمارت پر مشتمل تھا۔ سلطان ہوٹل کی 5 برانچیں مزید تھیں۔ لگتا ہے آج باس نہیں آنے والے، وشما نے بارش کا زور دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا۔ جتنی تیز بارش ہے، اگر سیلری کٹنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں بھی نہ آتا۔ ہا ہا ہا۔ عثمان کی بات پر وشما نے کہکا لگایا۔ اس ہوٹل کے مالک کو ہوٹل مینجمنٹ نے آدم ہور کا لقب دے رکھا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس ہوٹل کا مالک ہبتی ہے۔ اس ہوٹل کا مالک تو قاتل ہے۔ قاتل نہیں، پاگل ہے۔ پاگل نہیں، جاہل ہے۔ اچانک سے ہوٹل کے وسطی حصے میں سیاہ رنگ کی ایک خوبصورت گاڑی کی بارش کی بوندوں سے بھیگ چکی تھی اور بھیگی ہوئی سیاہ لینڈ کروزر بہت شاندار لگ رہی تھی۔ عثمان جو کرسی پر بیٹھا تھا، مگر اس کی ٹانگیں سامنے پڑے ٹیبل پر رکھی ہوئی تھیں، فوراً اٹھ کر ریسیپشن پر جا کر کھڑا ہوا۔ اتنے میں آدم ہور اپنی گاڑی سے نکلا۔ نہ کوئی ڈرائیور، نہ کوئی نوکر، نہ کوئی چھتری لے کر کھڑا ہونے والا۔ یہ آدمی باس کہاں سے لگتا ہے؟ وشما نے عثمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ آدم ہور گاڑی سے نکل کر بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوٹل کی عمارت تک آتا بھیگ چکا تھا، مگر اسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اسی کو تو کہتے ہیں بندر کے ہاتھ میں کلہاڑی ہونا۔ عثمان نے شوخی سے کہا۔ بکواس مت کرو۔ وشما آدم ہور کے خلاف کچھ نہیں سنتی تھی۔ گڈ مارننگ باس۔ وہ آدم کو آتا دیکھ کر بولی۔ ہاں ہاں، مارننگ مارننگ۔ آدم ہور کو بس اتنی ہی انگریزی آتی تھی۔ وہ 1 منٹ کو رکا اور وشما کو دیکھ کر سوچنے لگا تو وشما سمیت عثمان کا بھی سانس رک گیا۔ شاید کوئی غلطی کر دی میں نے، وہ دونوں یہی سوچ رہے تھے۔ وشما بچے، اردو بولا کرو، انگریزی کی اولاد نہ تم ہو نہ میں ہوں۔ اس بے عزتی پر وشما کے کان کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ جی سر۔ اس نے سر جھکایا۔ عثمان، میرے کمرے میں 2 کپ چائے لے کر آؤ اور آج کی ساری میٹنگز کا بتاؤ مجھے۔ وہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ستھری ہوئی تمہارے ساتھ تو۔ باس کے جاتے ہی عثمان نے وشما کا مذاق اڑایا۔ شکل گم کرو اپنی۔ اس بے عزتی کی تو وشما کو عادت ہو چکی تھی، یا پھر یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ وشما کو آدم ہور کے ساتھ رہنا آ گیا تھا۔ وہ اپنے آفس میں کھڑا تولیے سے اپنے بھیگے ہوئے چہرے، بال اور کپڑوں کو سکھا رہا تھا۔ اس کا آفس شاندار تھا، جس میں کتابوں کی ایک بڑی سی الماری تھی، مگر وہ کتابیں صرف یہ دیکھنے کے لیے رکھی گئی تھیں کہ آدم ہور کو بھی پڑھنے کا شوق ہے، جبکہ وہ کتابیں
اس نے کبھی خود نہیں پڑھی تھیں۔ وہ ساری کتابیں وشما کی پسند کی تھیں۔ کتابوں کی قیمت ہماری زندگی میں تب تک ہی ہوتی ہے جب تک ہم کتابوں سے سیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم زندگی سے سیکھتے ہیں، اور میں نے جو سیکھا ہے وہ زندگی سے ہی سیکھا ہے۔ جب وشما آفس میں کتابوں کی الماری بنوا رہی تھی تب آدم نے وشما سے یہی کہا تھا۔ اس آفس میں ایک گھومنے والی کرسی اور اس کے ساتھ لکڑی کی میز رکھی گئی تھی۔ کمرے کے 3 اطراف میں آرام دہ نیلے رنگ کے صوفے تھے، جبکہ آفس میں دائیں اور بائیں جانب کی کھڑکیوں پر نیلے رنگ کے ہی پردے گرائے گئے تھے جو آفس کو دھوپ سے بچاتے تھے۔ کمرے کی چھت پر مہنگی لائٹس نصب کی گئی تھیں۔ اس وقت میں اس خوبصورت کمرے میں مکمل سکوت چھایا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ آدم نے بالوں پر تولیہ رگڑتے ہوئے پوچھا۔ سر، میں عثمان۔ آ جاؤ عثمان۔ عثمان نے میز پر 2 کپ چائے کے رکھے۔ آدم اپنی گھومنے والی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ عثمان میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھا تھا۔ آدم اب چائے کو کپ سے پرچ پلیٹ میں انڈیلنے لگا۔ اب بتاؤ کون آ رہا ہے مجھ سے ملنے آج؟ وہ اب چائے سے بھری ہوئی پرچ کو منہ سے لگا رہا تھا۔ عثمان کا دل خراب ہوا، مگر مرتا کیا نہ کرتا۔ جی سر۔ وہ اسے آج کی مصروفیت بتانے لگا۔ اب بس اور نہیں، میں یہ جاب چھوڑ دوں گا۔ عثمان باس کے کمرے سے آتے ہی گھرایا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وشما حیران ہوئی۔ یہ پاگل آدمی یہ صبح مجھ سے 2 کپ چائے منگواتا ہے اور پھر میرے سامنے خود ہی دونوں کپ پی جاتا ہے۔ وہ یونیفارم کی سفید ٹائی کی ناٹ کو ڈھیلا کرتے ہوئے بولا۔ یہ تو تمہارا روز کا دکھ ہے، پر یہ بتاؤ کیا تمہیں بھی چائے پینی ہے؟ وشما نے عثمان کو چھیڑا۔ جسٹ شٹ اپ۔ بات چائے اکیلے پینے کی نہیں ہے، بات 2 کپ چائے منگوانے کی ہے۔ ایک دن میں چائے کا 1 مگ لے گیا، اور زیادہ چائے پینی ہے تو ایسے پی لیں۔ وشما خاموشی سے سن رہی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا؟ باس نے کہا یہ کیا حباست اٹھا کر لے آئے ہو؟ میرے 2 چھوٹے کپ کہاں ہیں؟ ان میں لے کر آؤ میری چائے۔ عثمان نے آدم ہور کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ مگ کو حباست کہہ دیا باس نے؟ وشما کا ہنس کر برا حال تھا۔ اور سنو، ابھی مسئلہ 2 کپ کا بھی نہیں ہے وشما، مسئلہ یہ ہے کہ باس صبح مجھ سے روز کے شیڈول کا پوچھتے ہیں اور میرے سامنے، وشما میرے سامنے چائے کپ سے نکال کر پلیٹ میں انڈیل لیتے ہیں اور پلیٹ کو منہ سے لگا کر پیتے ہیں۔ میرا دل خراب ہوتا ہے۔ کسی دن میں نے باس کی ٹیبل پر کیا کر دینی ہے اور باس مجھے اٹھا کر ہوٹل سے باہر پھینک دینا ہے۔ جہاں عثمان رو دینے والا تھا وہیں وشما کے کہکے نہیں رک رہے تھے۔ میرے ساتھ روز زیادتی ہوتی ہے اور تم ہنس رہی ہو۔ عثمان نے اداسی سے ہنستی لوٹ پوٹ ہوتی وشما کو دیکھا۔ ریسیپشن کی طرف آتے ہوئے علی کے کان کھڑے ہوئے۔ کیا کہہ رہے ہو عثمان؟ تمہارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے؟ کون کرتا ہے؟ علی نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ اس کے ساتھ روز باس زیادتی کرتے ہیں، اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نوکری چھوڑ دے گا۔ وشما علی کو بتانے لگی۔ عثمان اداس کھڑا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے دونوں دوست اس کی حوصلہ افزائی کریں، مگر وہ دونوں تو اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ باس عثمان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں؟ اچھا، اسی لیے باس نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ علی نے تبصرہ کیا۔ یو جسٹ شٹ اپ۔ عثمان کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وشما کے پیٹ میں زیادہ ہنسنے کی وجہ سے درد ہونے لگا تھا۔ وزیر آباد کے علاقے میں وہ حویلی اپنی پوری شان و شوکت سے کھڑی تھی جو بی جان کی حویلی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ بی جان وہ محنت کش عورت تھیں جنہوں نے اپنے شوہر کے انتقال اپنے دونوں بیٹے یوسف اور حسن کی پرورش بھی خود کی تھی اور شوہر کی زمینوں پر
خود کھیتی باڑی کر کے اپنے بیٹوں کے لیے ایک خوبصورت سی کوٹھی حویلی بھی کھڑی کی۔ بی جان اپنے اعلیٰ کردار اور محنتی طبیعت کی وجہ سے اپنے علاقے کی معروف ہستی مانی جاتی تھیں۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کی ایک ہی دن شادی کی۔ یوسف خان کی شادی ڈاکٹر سائرہ سے کی اور حسن خان کی شادی عائزہ سے ہوئی، جو کہ ایک زمیندار کی بیٹی تھی۔ جس رات حسن اور یوسف کی بارات گھر لے کر آئے، اسی رات دنیا کو خیر آباد کہہ گئیں بی بی جان، مگر اپنے دونوں بیٹوں اور بہوؤں کے سامنے اپنی آخری خواہش کا اظہار کر کے گئی تھیں، اور حسن خان اور یوسف خان نے اپنی ماں کی آخری خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ کیا۔ جان نے اپنے وقت آخر میں اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وعدہ کرو مجھ سے میرے بیٹو۔ جی بی جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ حسن خان نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما۔ تم دونوں اپنی اولاد کا آپس میں رشتہ ضرور کرو گے تاکہ تم دونوں میں کبھی دوری نہ آئے۔ تم دونوں بھائی ہمیشہ اتفاق سے رہنا۔ یوسف اور سارہ کے گھر پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی اور حسن خان کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ ہادیہ یوسف خان کا رشتہ بچپن میں ہی عمار حسن خان کے ساتھ طے کر دیا گیا تھا۔ وقت نے اپنی مسافت طے کی اور ہادیہ اپنا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کرنے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ گاؤں کی بی جان حویلی سے نکل کر اسلام آباد آ گئی، جبکہ حسن خان اپنی بیوی اور اکلوتے بیٹے عمار کو لے کر امریکہ چلے گئے۔ مگر سب جانتے تھے کہ ایک دن عمار کو امریکہ سے آنا ہوگا اور ہادیہ کو نکاح کر کے اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا، لیکن 23 سال کا عمار حسن امریکہ سے صرف پاکستان گھومنے کے لیے آیا تھا، اور ابھی تک اس نے پلٹ کر نہ ہادیہ کی طرف دیکھا تھا اور نہ ہی اسے اس سب میں کوئی دلچسپی تھی۔ ہادیہ اپنی آنکھیں بند کر کے بیڈ پر بیٹھی تھی، جبکہ ماریا اس کی آنکھوں پر آئی لائنر بڑی ہی احتیاط سے لگا رہی تھی۔ دسمبر کی آخری دوپہر تھی۔ کمرے میں ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا، جبکہ لڑکیاں یونیورسٹی کے فنکشن میں جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ اگر آئی لائنر ذرا سا بھی خراب لگا میں تمہارا حلیہ بگاڑ دوں گی، ہادیہ نے دانت پیستے ہوئے ماریا سے کہا۔ اچھا منہ تو بند رکھو اپنا۔ ماریا کانپتے ہاتھوں سے ہادیہ کے چہرے پر جھکی ہوئی تھی۔ 5 منٹ کی انتھک محنت کے بعد ہادیہ کا آئی لائنر آخر کار ٹھیک لگ گیا۔ شکر خدایا، ورنہ تم تو آج میری قربانی دے دیتی۔ ماریا نے سکھ کا سانس لیا۔ ماریا ایک دراز قد، دبلی پتلی سفید رنگت والی لڑکی تھی، جس کے نین نقش عام تھے، مگر وہ اپنے رنگ کی وجہ سے لوگوں کو بہت اچھی لگتی تھی۔ ہمارے معاشرے میں جس کے نقوش عام ہوں مگر اس کا رنگ سفید ہو تو اس کو بہت خوبصورت سمجھا جاتا ہے، اور یہی ہمارے معاشرے کی برائی ہے۔ دوسری طرف ہادیہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کی وجہ سے بہت خوبصورت لگتی تھی۔ اس کے تراشے ہوئے ہونٹ اور کھڑی ناک اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے۔ وہ ایک بہت پیاری معصوم سے چہرے والی لڑکی تھی۔ بالکل، اگر آج بھی تم میرا میک اپ خراب کرتی ہر بار کی طرح تو تم فنکشن پر تو نہ جاتی۔ یہ کہتے ہوئے ہادیہ اب اپنے کپڑے اٹھا کر باتھ روم کی طرف بھاگی، جبکہ ماریا اب اپنا میک اپ کرنے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ ماریا اور ہادیہ 5 سال سے ساتھ تھیں، ایک ساتھ ایم ڈی کیٹ کی تیاری کرنے اکیڈمی میں، اور 4 سال سے MBBS میں۔ دونوں سارا دن یونیورسٹی میں ساتھ رہتی اور ایک ہی گلی میں دونوں کے گھر ہونے کی وجہ سے اگر گھر آ کر بھی ایک ساتھ چپکی رہتی۔ کیا وہ تیار ہو گئی؟ ماریا کی میسج رنگ ٹون بجی۔ نہیں، کپڑے پہن رہی ہے ابھی تو، ماریا نے میسج سینڈ کیا۔ کیا پہن رہی ہے وہ؟ پھر میسج آیا، سیاہ رنگ کی شفون والی ساڑی۔ ماریا نے میسج ٹائپ کیا، ہا ہا ہا،
पेंडू लड़की। मैसेज देखकर मारिया को बुरा लगा, मगर वो खामोश रही। दोस्त की खाल में छुपा दुश्मन ऐसा लगता है जैसा इंसान की खाल में छुपा भेड़िया। आदम सुल्तान ने सब गमाया, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत। 20 साल मेहनत की चक्की पीसते हुए आदम ने इस्लामाबाद में 6 होटल और लाहौर में 3 होटल कायम किए, जबकि मुल्तान में उसके 4 होटल और मौजूद थे। एक आला शानदार हवेली और कसीर जायदाद। महंगी गाड़ियों का शौकीन ये शख्स हुलिये और शक्ल से उतना ही आम था। उसकी शख्सियत में किसी को कोई खूबी नज़र नहीं आती थी। आदम सुल्तान 32 साल का 6 फुट लंबा चौड़ा मर्द, जिसे लोग उसकी पीठ पीछे अंगूठा छाप भी कहते थे। ना बात करने का ढंग, ना बैठने का तरीका, ना खाने का सलीका और पहनावा लाजवाब। पैसे कमाने की दौड़ में वो इतना मगन हुआ कि सारे सलीके तरीके भूल गया, और अकड़ इतनी थी कि बस जो लोग उसे जानते थे वही लोग उसे आदमखोर कहते थे। कभी ये आदम पीले रंग की बेढंगी शलवार कमीज़ पहनकर होटल आता, तो कभी सुरख रंग के जूते पहनता। बॉस, आपको चाहिए कि आप सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ पहना करें, वो आप पर बहुत सूट करेगी, उस्मान ने एक दफ़ा कह दिया। आदम उस्मान की बात मानकर सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनकर होटल आया। देखो उस्मान, तुमने कहा था सर सफ़ेद रंग पहना करें। आदम ने सपाट चेहरे के साथ उस्मान को देखा। जी सर, मैंने कहा था। उस्मान बहुत खुश था आदम को सफ़ेद कपड़ों में देखकर। अब तुम ऐसा करो, इस होटल में जनाजे का इंतज़ाम करो। आदम ने उसी लहजे में उस्मान से कहा। उस्मान को शॉक लगा। जी सर, क्या कहा आपने? उस्मान को लगा उसने सुनने में गलती हुई है। मैंने कहा जनाजे का इंतज़ाम करो और मेरे लिए कोई कोना ढूंढो जहां मैं इद्दत में बैठ सकूं, क्योंकि इस सफ़ेद शलवार कमीज़ में मैं किसी मुर्दा की बेवा से कम नहीं लग रहा। उस्मान को लगा इससे ज़्यादा किसी की बेइज्जती क्या ही होगी। ये आदम ज़रूर था, मगर सिर्फ नाम का। हरकतें आदमखोर वाली ही थीं। भाई, खाना खाते हुए अगर मुंह गंदा हो जाए तो टिश्यू से साफ़ कर लिया करें, वशमा ने एक बार डरते डरते कहा। आदम ने पहले सामने पड़े टिश्यू बॉक्स को देखा और फिर हैरानगी से वशमा को देखा। अब अगर खाना मुंह से खाऊंगा तो मुंह गंदा होगा ना? ये कैसी बातें करती हो वशमा? वशमा आदम को अक्सर भाई कहा करती थी, क्योंकि आदम वशमा को अपनी बहन समझता था। मगर वशमा को अगर भाई से और उस्मान को अपनी सैलरी से प्यार ना होता तो वो दोनों कब के यहाँ से भाग गए होते। एक बार एक मियाँ बीवी अपने 5 साला बेटे के साथ खाना खाने आए। उनके बच्चे ने सुल्तान होटल के गार्डन से एक फूल तोड़ लिया और क़यामत ये हुई कि आदमखोर ने देख लिया। इधर आ शैतान की औलाद, मैं तेरे सारे फूल निकालूं। पूरे गार्डन में 5 साल के बच्चे के पीछे आदम भाग रहा था। उसकी गुर्राहट से सारे वेटर डरे हुए थे। एक फूल ही तो तोड़ा था, वो छोटा बच्चा था सर, ये आपने क्या किया? उस्मान सारे हंगामे के बाद आदम को समझा रहा था, जबकि वशमा सर पकड़ के बैठी थी। एक फूल? बेवकूफ़ इंसान, वो फूल मैंने जर्मनी से मंगवाए थे, इतने महंगे थे। उस चूहे ने सारे कुतर दिए। आदम ने कहा, बच्चे की माँ बाप ने आपकी वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर चढ़ा दी है, अब सुकून करें। वशमा, जो मोबाइल पकड़कर स्क्रीन पर उंगलियां चला रही थी, उसने बताया। कहाँ चढ़ा दी है? आदम को सिर्फ व्हाट्सएप का पता था, वो भी उस्मान की बदौलत। ये देखें। वशमा ने फ़ोन आदम को थमाया। वीडियो में 6 फुट का आदमी सब्ज़ तोते रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस एक छोटे बच्चे के पीछे भाग रहा था। ये शैतानी चूहा कौन अपने साथ लाया? मैं इसकी बोटी बोटी खा जाऊंगा। इधर आ तो। आदम अपनी वीडियो देखते हुए खामोश हुआ। देखा आपने, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उस्मान संजीदा था।
وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال سے میرے بھاگنے سے میری شلوار پھٹ گئی ہے، تو کسی کو بھیج کر میرے دوسرے کپڑے منگواؤ۔ آدم کے کہنے کی دیر تھی کہ وشما شرم سے پانی پانی ہو گئی، جبکہ عثمان ضبط کر گیا اور گھر سے آدم کے کپڑے لینے نکل گیا۔ وشما کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر آدم پھر بولنے لگا، ارے وشما گڑیا، تم لوگوں کی پرواہ مت کرو، میں جانتا ہوں تمہیں برا لگ رہا ہے جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں، پر تم فکر نہ کرو۔ وشما ایک 25 سال کی خوبصورت لڑکی تھی جسے آدم سلطان کی بہن کا خطاب حاصل تھا۔ وہ 7 سال سے آدم سلطان کے ساتھ تھی۔ آدم اسے پیار سے گڑیا کہتا تھا، مگر ڈانٹ بھی دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی جو وشما آدم کو چھوڑ کر نہیں جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جنگلی انسان دل کا اچھا ہے۔ آدم ہوٹل کے تمام عملے کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا، جبکہ عثمان نوٹ پیڈ اور پینسل لے کر کھڑا تھا تاکہ وہ اہم نکات کو لکھ سکے۔ عثمان، آج شام کو ہمارے ہوٹل میں فنکشن ہے، سارے طلبہ ہوں گے، لڑکے لڑکیاں، کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہیے مجھے، اور صفائی کا خاص خیال رکھنا۔ آدم عثمان کو 14 اہم نکات لکھوا رہا تھا۔ جی سر، ٹھیک ہے، اور ایسا کرنا، لڑکیوں اور لڑکوں کے ٹیبلز الگ الگ اور فاصلے پر رکھوانا۔ ایسی ہی تقریبات میں تماشا لگانے والے بھی ہوں گے، اور اس لیے ہوٹل میں زیادہ گارڈز ہوں۔ جی سر، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور کچھ دسمبر کی آخری رات تھی اور اسلام آباد کی ایک بڑی یونیورسٹی کے طلباء کو یونیورسٹی کی انتظامیہ کی طرف سے کھانے پر مدعو کیا گیا تھا۔ ہوٹل کا سارا ڈیزائن گہرا بھورا اور کریم رنگ کا تھا۔ دیوار کریم کلر کی تھی تو دروازے بھورے، اور اس پر سنہرے رنگ کی لائٹس اور فانوس ہوٹل کی شان میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس کا ڈیزائن پاکستان کے بڑے بڑے انٹیریئر ڈیزائنرز کی بدولت تھا، ورنہ آدم کی ایسی پسند کہاں؟ ہادیہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ سارا بیگم بول پڑی، اللہ اللہ، یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے ہادیہ؟ سارا بیگم نے سادگی پسند ہادیہ کو زندگی میں پہلی بار اتنا تیار دیکھا۔ امی بس بھی کریں، اتنی تو پیاری لگ رہی ہوں میں۔ ہادیہ اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کر رہی۔ پیاری تو لگ رہی ہو، مگر اتنا تیار کیوں ہوئی ہو یہ بتاؤ؟ امی، میں ڈاکٹر بن رہی ہوں، جلد ہی میرا آخری سال شروع ہونے والا ہے، اب بھی تیار نہیں ہوں گی تو کب ہوں گی؟ ہادیہ نے اپنے بالوں کو ہاتھ کے جھٹکے سے پیچھے کیا۔ تمہارے بابا نے دیکھ لیا نا بیٹا، تو آخری سال گھر ہی پڑھو گی تم۔ جانتی تو ہو ہمارے گھر کی لڑکیاں شادی سے پہلے اتنا تیار نہیں ہوتی۔ سارا بیگم کا تبصرہ ہمارے گھر کی لڑکیاں شروع ہو گیا تھا۔ امی، ماریا کے تو امی ابو کچھ نہیں کہتے، وہ تو پینٹ شرٹ بھی پہنتی ہے، میرا میک اپ بھی آپ کو قبول نہیں؟ ہادیہ نے منہ پھلایا۔ ماریا کی بات تو نہ ہی کرو، محلے داری نہ ہوتی تو میں بتاتی اسے، بھلا کیسی لڑکی ہے جو بغیر بازو کے ٹی شرٹ اور پھٹی پینٹ پہنتی ہے۔ ماریا دروازے میں کھڑی یہ باتیں سن رہی تھی۔ وہ گھر کپڑے پہننے گئی تھی اور اب ہادیہ کو لینے آئی تھی۔ ماریا نے آج بھی سفید ٹی شرٹ اور جینز کی پینٹ پہن رکھی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کپڑے پہنتی تھی اور بال کھلے ہی رہنے دیتی تھی۔ امی پلیز میری دوست کے بارے میں ایسا مت کہا کریں، تم دیکھ لینا ہادیہ، یہ لڑکی ایک دن اپنے ساتھ تمہیں بھی لے ڈوبے گی، اور مائیں کب غلط کہتی ہیں۔ اوفو امی بس کریں، میں جا رہی ہوں، رکشا آ گیا ہوگا۔ ہادیہ کے نکلنے سے پہلے ہی ماریا چلی گئی تھی۔ کیا میں بری لڑکی ہوں؟ ماریا نے میسج کیا۔ کیا؟ کس نے کہا؟ رپلائی آیا۔ سارا آنٹی کہہ رہی تھی ہادیہ سے۔ سارا آنٹی کی اپنی بیٹی بھی تو پینڈو ہے، ان کی باتوں کو دل پر مت لو، اپنا فنکشن انجوائے کرو۔ میسج پڑھتے ہی ماریا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ ہادیہ رکشے میں آ کر بیٹھی تو رکشا ماریا اور ہادیہ کو سلطان ہوٹل کی طرف لے گیا۔ دسمبر کی یہ رات بڑی غمگین ثابت ہونے والی تھی۔ سرخدا کا واسطہ ہے آپ کو، آج اچھے کپڑے پہن کر آئیے گا، عثمان فون پر آدم سے کہہ رہا تھا۔ اف، ایک تم اور دوسری وشما، میرے کپڑوں کے پیچھے پڑے رہنا۔ آدم ابھی اپنے کپڑوں کی رنگین کلیکشن کھول کر کھڑا تھا، جس میں پنک، یلو، گرین، پیرٹ اور اورنج، پرپل
और रेड कलर का हर सूट लटका था। सर आज आप ना सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन आए। हाँ हाँ, एक चादर भी ले आता हूँ। कफन की ज़रूरत नहीं, मुझे ऐसे ही दफना देना तुम लोग। आदम फट पड़ा था। उफ ये बंदा। अच्छा सर आप ना स्याह रंग की शलवार कमीज़ पहन लें। उस्मान हार मानने वाला नहीं था। यार मैं पहले ही काला हूँ, ऊपर से रात है, काले कपड़ों में किसी को नज़र ही नहीं आऊँगा। आदम का लहजा ऐसा बेचारों वाला था कि उस्मान ने गहरी सांस लेते हुए अपनी हार कबूल की। ठीक है सर, आप नीला पीला गुलाबी जो दिल करे पहन आए। हाँ ठीक है, चलो फ़ोन रखो, मैं अब तैयार होता हूँ। होटल में आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा हो रहे थे। तलबा सज संवर कर गहमा गहमी बढ़ा रहे थे। अभी खाना लगने में वक्त था। यूनिवर्सिटी के उस्ताद आने लगे थे। सुर रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस आदम हर चीज़ पर नज़र रख रहा था। वो अपने काम को लेकर बहुत संजीदा था। वो छोटी से छोटी बात नोट करता और अपने होटल में बेहतरी लाता। इसी वजह से उसके तमाम होटल खाने और मैनेजमेंट में मशहूर ज़माना थे। वो होटल के दरवाज़े पर खड़ा था जब उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिरा और लोग इर्द गिर्द से गुज़रते रहे, मगर आदम सांस लेना भूल चुका था। वो एक लड़की जिसकी पुश्त उसके लंबे भूरे रंग के बालों से ढकी हुई थी, स्याह शिफॉन की साड़ी पहने वो हंस रही थी। अब वो झुककर आदम सुल्तान के बाग से फूल तोड़ रही थी और आदम को लगा वो उसका दिल अपने हाथ में ले रही है। मैम ये आप क्या कर रही हैं? आदम ने उस्मान को उस लड़की के पास जाते हुए देखा। हादिया उस्मान की आवाज़ पर सहम कर पीछे हुई। जी क्या? हादिया की आवाज़ आदम के कानों में पड़ी। हमारे बास आपको छोड़ेंगे नहीं, अगर उन्होंने आपको फूल तोड़ते देख लिया तो। प्लीज़ आप अंदर जाएं। हादिया सुनते ही डर के होटल के अंदर भागी। वो बिल्कुल आदम सुल्तान के पास से गुजरकर अंदर चली गई। आदम के हाल बिगड़ चुके थे। उसने पीछे मुड़कर किसी ख्वाब से निकल कर देखा कि वो लड़की अपनी साड़ी संभालती हुई होटल के अंदर की तरफ गायब हो चुकी थी। फिर आदम ने उस्मान को आवाज़ लगाई। उस्मान शहज़ादे, इधर आना ज़रा। जी सर। आदम ने उस्मान की गर्दन के गिर्द बाजू हमाइल करते हुए पूछा। ये मैंने क्या किया है सर? उस्मान ने बिलबला कर पूछा। तुमने वो लड़की, मेरा मतलब वो। आदम अपनी बात समझा नहीं पा रहा था। क्या? कौन सी लड़की? उस्मान को समझ नहीं आया। वो लड़की जो है ना, वो। आदम नज़रें चुरा गया। बॉस खाना लगा दें? वेटर आया। हाँ लगा दो। आदम की बेचैनी उसके चेहरे से वाज़ेह थी, मगर उस्मान समझ नहीं सका कि हुआ क्या है। तुम मेरे साथ अंदर चलो। आदम उस्मान का बाजू पकड़े उस लड़की के पीछे आया, मगर हाल में इतना हजूम था कि आदम को लगा वो दोबारा कभी उस लड़की को देख नहीं सकेगा। उस्मान अब हैरान नहीं, परेशान हो रहा था। आदम कभी दिल पर हाथ रखता, कभी उसकी आंखें किसी को ढूंढती, कभी वो कमीज़ का गिरबान खींचने लगता जैसे उसका सांस बंद हो रहा हो। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप घर चले जाएं। उस्मान के लहजे में फ़िक्र थी। इस लड़की को ढूंढो उस्मान, उसे ढूंढो। आदम हाल के एक कोने में ज़मीन पर बैठता चला गया। उसका सांस फूल रहा था। किस लड़की को? सर आपका इनहेलर कहाँ है? आदम को दमे की शिकायत थी और ये बात होटल मैनेजमेंट के इल्म में थी। ज़मीन पर बैठे आदम को देखकर वशमा, जो लड़कियों में खाना तकसीम कर रही थी, फ़ौरन आदम की तरफ लपकी। वशमा ने अपनी यूनिफॉर्म की पैंट की पॉकेट से आदम का इनहेलर निकाला और उसके मुंह से इनहेलर लगाया। हॉल में लोगों का इतना रश था कि कोई बामुश्किल ही ज़मीन पर बैठे आदम को देख पाता। उस्मान अभी तक आदम का बाजू पकड़े हुए, उसका सांस बहाल होने लगा था। सर उठें, चलें ऑफिस में चलकर बैठते हैं। उस्मान ने आदम को सहारा देकर उठाया। आदम के इनहेलर बहुत सारे थे, कुछ घर में
ایک ہر وقت آدم کے پاس اور ایک وشما نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ آدم اپنے آفس میں آ کر بیٹھا۔ عثمان، تم نہیں۔ آدم نے وشما کو دیکھا جو آدم کے لیے پریشان نظر آ رہی تھی۔ وشما، ایک لڑکی ہے، تم اسے جا کر ڈھونڈو۔ وہ کہاں چلی گئی؟ وہ میرے پاس سے گزر گئی۔ آدم کی آواز رندھائی ہوئی تھی، جیسے وہ ابھی رو پڑے گا۔ کون سی لڑکی بھائی، اور کیا کیا ہے اس لڑکی نے؟ عثمان اب زچ ہونے لگا تھا۔ وہ کالی ساڑی والی لڑکی، سنہرے بال تھے اس کے، وہ پھول توڑ رہی تھی۔ آدم نے عثمان سے اس لڑکی کا ذکر کیا۔ کون سی لڑکی کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ وشما نے عثمان سے پوچھا۔ اوہو، وہ سر، ایک بھی پھول نہیں توڑا اس نے، میں نے بھگا دیا اسے۔ عثمان صدا کا بیوقوف۔ عثمان، چپ ہو جاؤ، آدم گرایا۔ وشما ڈر کے پیچھے ہٹی۔ وہ لڑکی، اسے ڈھونڈو اور کہو کہ جتنے مرضی پھول توڑ لے، بس ایک بار میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک بار۔ وشما اور عثمان نے اپنے سامنے ایک 32 سالہ مرد کی بھیگی ہوئی آنکھیں دیکھیں۔ آدم کی آنکھوں میں ہولے ہولے سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انسان کو محبت جب بھی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں سب سے پہلے بتاتی ہیں کہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ آدم سلطان کی آنکھیں بتا چکی تھیں۔ میں ڈھونڈتی ہوں اسے، آپ آرام کریں۔ وشما سمجھ گئی تھی۔ ہاں، ہم ڈھونڈتے ہیں اسے۔ عثمان بھی وشما کے پیچھے بھاگا۔ وہ دونوں ہال میں بیٹھی 100 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو ڈھونڈنے لگے۔ وشما، وہ لڑکی، وہ ہے۔ عثمان نے ایک طرف اشارہ کیا۔ یہ تو سچ میں بہت پیاری ہے، تم جا کر باس کو بتاؤ وہ مل گئی ہے، میں اسے لے کر آتی ہوں۔ ہادیہ یوسف، آدم سلطان کی پوری دنیا ہلا کر بے خبر اپنی دوستوں سے ہوش گپیاں کرتی مزے سے کھانا کھا رہی تھی۔ باس، وہ مل گئی ہے، وشما اسے لے کر جہاں آ رہی ہے۔ آدم کا دل پھر زوروں سے دھڑکا۔ نہیں، اسے یہاں مت لانا۔ آدم کی بے چینی تول پکڑ رہی تھی۔ پر کیوں؟ عثمان کے سوال کبھی ختم نہیں ہوتے تھے۔ میں پینڈو دکھ رہا ہوں، اس ہولیے میں اس کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ زندگی میں پہلی بار آدم سلطان کو اپنے پہناوے پر شرم آئی تھی۔ عثمان نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ ایکسکیوز می میم، وشما نے ہادیہ کو، جو کھانا کھانے میں مگن تھی، مخاطب کیا۔ جی؟ ہادیہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ شی از سو کیوٹ، یہ کتنی پیاری ہے۔ وشما نے دل میں سوچا، میم آپ ذرا میرے ساتھ آئیں گی، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جہاں ہادیہ حیران ہوئی وہیں ماریا بھی متوجہ ہوئی۔ مگر کس لیے؟ ماریا ہادیہ کی نسبت زیادہ دماغ چلانے والی لڑکی تھی۔ ضروری بات ہے میم، بس 2 منٹ لگیں گے۔ وشما کے نرم اور پرسکون لہجے نے ہادیہ کو قائل کر لیا۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ ہادیہ اپنی کرسی سے اٹھی۔ ٹھہرو، میں بھی چلتی ہوں۔ ماریا بھی اٹھی۔ میم آپ بیٹھ جائیں، ان سے کام ہے، آپ سے نہیں۔ وشما ہادیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے آدم سلطان کے آفس تک لائی۔ آدم سلطان کا آفس ہوٹل کے باقی دفاتر سے مختلف تھا۔ وشما نے آفس کا بند دروازہ کھٹکھٹایا۔ عثمان اور آدم کمرے کے اندر تھے مگر دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ اتنے میں وشما کا فون بجا۔ وشما نے فون اٹھایا۔ ہادیہ معصوم سی چپ چاپ کھڑی سارا ماجرا دیکھ رہی تھی، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس سے کس نے اور کیا بات کرنی ہے۔ وشما، میں اس کے سامنے نہیں آ سکتا، بس تم اس سے عثمان کی طرف سے معافی مانگ لو اور کہو کہ وہ پورے باغ کے پھول لے جائے، یہ باس کا حکم ہے۔ سارے پھول اسے دینے کو کہہ دیا، کاش میں بھی لڑکی ہوتا، عثمان نے سوچا۔ مگر باس، اس سے پہلے کہ دوسری طرف وشما کچھ کہتی، جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ آدم نے کال منتقل کی۔